السلام علیکم جی ناظرین، میں آپ کا دوست ایڈوکیٹ برہان خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کون سے ایسے کانٹریکٹس ہیں جن کو کورٹ جو ہے اسپیسیفکلی انفورس کرانے کا حکم دیتی ہے۔ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو انفورسیبل نہ کیا گیا، کن کن صورتوں میں کون کون سے ایسے کانٹریکٹس ہیں جن جو کہ انفورسیبل بائی لا ہیں۔ تو آج ہم ان کانٹریکٹس کا ذکر کریں گے جن کو انفورس کیا کورٹ جو ہے وہ انفورسیبل سمجھتی ہے اور ان کو انفورس کرواتی ہے۔ سیکشن 12 ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا، کیسز ان وچ اسپیسیفک performance enforceable except as otherwise provided in this chapter. The specific performance of a contract may in discretion of the court can be enforced. یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ ان کو ایسے جو کانٹریکٹس ہیں جو آگے ہم پڑھیں گے ان کو کورٹ جو ہے وہ انفورس کرواتی ہے۔ کون سے ایسے کانٹریکٹس ہیں؟ کلاس اے میں یہ کہتے ہیں کہ when the act agreed to be done in the performance wholly or partly of a trust. کورٹ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی، آپ کو پتہ ہے کہ کانٹریکٹس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ یا ایگریڈ اپون ہے یا ایگریڈ ٹو بی ڈن ہوتا ہے۔ فرض کیا کہ کسی آدمی نے کچھ پیمنٹ کر دی ہے، اس کی بقایا جو پیمنٹ ہے وہ رہتی ہے، تو کورٹ یہ انفورس کرے گی اس کو کہ جو بقیہ جو پیمنٹ ہے وہ اس کو دے کے جو ہے اپنا کانٹریکٹ جو ہے وہ انفورس کروائے۔ تو اس صورت میں کورٹ جو ہے اپنا یہ کانٹریکٹ انفورس کروانے کا اس کو حکم دیتی ہے۔ When there exists no standard of ascertaining the actual damage caused by them by the non-performance of the contract. جہاں پہ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ایکچوئل جو ڈیمیجز کاز ہوں گے، جو اس کو پہلے یہ ہوتا تھا، جب اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کو ڈیمیجز دے دیے جاتے تھے۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سے پہلے اس کو ڈیمیج سے، کمپنسیشن سے اس کو اس کا جو ہے نقصان جو ہے اس کو ازالہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسا پیمانہ ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ڈیمیجز جو کازڈ ہوئے ہیں وہ کتنے ڈیمیجز کس حد واٹ ایکسٹینٹ ہے، ان کا ایکسٹینٹ کیا ہے کہ جہاں تک اس کا جو ہے اس کو ڈیمیجز کاز ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی جو اس طرح کا کانٹریکٹ ہوگا وہ انفورسیبل بائی لا ہوگا۔ when the act agreed to be done is such that the pecuniary compensation for the non-performance of the for contract would not be affordable, would not adequate relief. جہاں پہ کورٹ یہ سمجھے گی کہ جو پیکنری ریلیف ہے، جو پیکنری کمپنسیشن ہے، وہ اس کا ایڈیکویٹ ریلیف جو ہے اس کانٹریکٹ کو انفورس نہ کروانے کا وہ نہیں ہے، اس صورت میں کورٹ جو ہے وہ حکم دے گی کہ اس کانٹریکٹ کو بھی انفورس کرایا جائے۔ When it is probable that the pecuniary compensation cannot be good for the non-performance of the act agreed to be done. جب کورٹ یہ سمجھے گی کہ پیکنری کمپنسیشن سے اگر اس کو یہ کمپنسیشن کر بھی دی جائے تب بھی جو اس کا ہے کمپنسیشن جو ہے اس بندے کی وہ نہیں ہو سکے گی، تو ایسی صورت میں بھی کورٹ حکم دے گی کہ اس کا جو ہے کانٹریکٹ ہی اس کو انفورس کیا جائے۔ اور کسی بھی طریقے سے کچھ ایسے کانٹریکٹس ہیں جو کہ فرض کیا ایک بندے نے زمین کچھ عرصہ پہلے خریدی تھی کم قیمت میں، اب اس کو وہی قیمت، بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے 10 کروڑ کی زمین خریدی تھی، آپ مجھے وہی جو ہے وہ 10 کروڑ لے لو اور زمین چھوڑ دو۔ اس طرح تو نہیں ہے، مارکیٹ ویلیو پہلے اور تھی، اب جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ تقریباً 100 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے، اس لیے اس کانٹریکٹ کو ہی انفورس کروائے بنا اس کو ایڈیکویٹ ریلیف اور طریقے سے کسی بھی طریقے سے اس کو ایڈیکویٹ ریلیف نہیں دیا جا سکتا انٹل انلیس کہ اس کا وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ اس کو انفورس کر کے اس کی زمین اس کو دے دی جائے، تاکہ جو جس مقصد کے لیے اس نے پراپرٹی ایکوائر کی تھی، پراپرٹی پرچیز کی تھی، اس کو اس کا مقصد وہ حاصل ہو سکے۔ تو امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، تو کل تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام، تھینک یو۔